بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامات قیامت کا باب زیر بحث ہے۔ اس میں ہم مسند طیالسی کی ایک حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کا رقم ہے 2362۔ یہ روایت ہم نے پڑھ لی، اس کا ترجمہ بھی کر لیا۔ اس میں جو علامات زیر بحث آئی ہیں ان کے بارے میں چند چیزوں کی وضاحت۔ ایک تو میں نے اس جانب توجہ دلائی تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں، یعنی خواہ وہ علامات قیامت ہوں، یہ بھی ظاہر ہے کہ مستقبل کی چیز ہے، اور خواہ آپ کے فوراً بعد جو حالات پیش آئے ان میں کوئی چیز آپ نے بیان فرمائی۔ اسی طرح سے جنت دوزخ ان کے بارے میں کوئی تفصیلات بیان کی، تو یہ آپ کے علم میں کیسے آتی تھی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے تو اللہ ہی کی طرف سے بتایا جائے گا، اپنے آپ تو آدمی کسی چیز کو نہیں جان سکتا۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اس طرح بھی بیان ہوتی تھیں کہ جیسے قرآن میں آیات اتر آئیں، چنانچہ یاجوج ماجوج کے بارے میں خود قرآن نے بیان کر دی۔ اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات قرآن سے الگ وحی کر کے بتا دی گئی، لیکن زیادہ تر اس طرح کی چیزیں دکھائی گئیں، یعنی رویا میں دکھائی گئیں۔ چنانچہ جب ہم حدیث کے اس پورے ذخیرے پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں، ظاہر ہے یہ ہماری تاریخ ہے، تو اس میں بہت واقعات ہیں جن میں صراحت کے ساتھ معلوم ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ کو بالعموم یہ چیزیں دکھائی جاتی تھیں۔ اب جب دکھائی جاتی تھیں تو یہ رویا بن جاتا تھا، اور رویا یا خواب یہ سوتے میں ہو یا بیداری میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں کہ چیز دکھا دی گئی آپ کو۔ میں نے اس سے پہلے ذکر بھی کیا تھا کہ بعض موقعوں پر آپ نے خود اس کو بیان کر دیا کہ اس وقت مجھے یہ چیز دکھائی جا رہی ہے۔ تو جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ محتاج تعبیر ہوتی ہیں، یعنی ان میں وہی طریقہ اللہ تعالیٰ اختیار کرتے ہیں جو طریقہ حضرت یوسف کے رویا میں ہم نے دیکھا، سورہ یوسف کے مطالعے میں کہ کس کس پہلو سے چیز دکھائی گئی، تو وہ چیزیں ممثل کر کے گویا ایک تمثیل میں ڈھال دی جاتی ہیں۔ اس میں بعض اوقات تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے سیدنا یوسف کو دکھایا گیا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند جھک رہے ہیں، تو تعبیر کی ضرورت تھی۔ اس میں بعض لوگوں سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں کہ وہ جن جگہوں پر تعبیر کی ضرورت تھی وہاں تعبیر نہیں کر سکے، اور اس سے بعض چیزیں داخل ہو گئیں ہمارے ہاں جن کو سمجھنے کی ضرورت تھی۔ تو اس میں نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بارے میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ اگر کسی حقیقت کی تمثیل نہیں ہے، یہی لکھا ہے میں نے اس پر، یہ اگر کسی حقیقت کی تمثیل نہیں ہے، یعنی دو امکان ہے اس میں، سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، بہت سنا ہوگا قیامت سے پہلے، یہ اس کی علامات میں بیان ہوا ہے۔ تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ آپ کو یہ دکھایا گیا اور یہ کسی حقیقت کی تمثیل ہے، یعنی کسی حقیقت کو ممثل کر دیا گیا ہے اس میں، جیسے کہ سیدنا یوسف کے معاملے میں حقیقت کیا تھی؟ یہ کہ ایک دن ایسا آئے گا جس میں ان کے 11 بھائی اور ماں باپ دونوں ان کی عظمت کا اعتراف کریں گے، یہ حقیقت تھی۔ لیکن تمثیل میں یہ چیز کیا بن گئی؟ 11 ستارے اور سورج اور چاند جھکتے ہوئے دیکھے گئے۔ تو ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ واقعہ ہے، تو اس میں چونکہ کوئی حتمی رائے قائم کرنا ممکن نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں نے اگر کے ساتھ یہ بیان کیا۔ یہ اگر کسی حقیقت کی تمثیل نہیں ہے تو الفاظ سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وقوع قیامت کے وقت زمین کی گردش یک بیک الٹ جائے گی اور مشرق مغرب میں تبدیل ہو جائے گا، یعنی اگر یہ تمثیل ہے تو پھر تعبیر سامنے آ جائے گی، اور اگر یہ حقیقت کا بیان ہے تو یہ اس طرح ہوگا۔ اپنا رجحان بھی میں نے بیان کر دیا کہ بظاہر جس طرح یہ بات نقل ہوئی ہے اس سے حقیقت ہونے ہی کی طرف ذہن جاتا ہے۔ یہ ایک بات تھی۔ اس کے بعد ایک دوسری نشانی بیان ہوئی تھی اس روایت میں،
اور وہ یہ تھی کہ زمین کا جانور عین چاشت کے وقت ظاہر ہو جائے گا۔ دابۃ الارض، قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یعنی زمین کا جانور، اس میں میں نے اپنا رجحان بیان کر دیا ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ اسے زمین کا جانور غالباً اس لیے کہا گیا ہے کہ زمین کے پیٹ سے یہ براہ راست اسی طرح پیدا ہو جائے گا جس طرح تمام مخلوقات ابتدا میں ہوئی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں صراحت کی ہے وہ یہ ہے کہ پیدائش کا ایک مرحلہ وہ ہے جس میں ہم زمین کے پیٹ سے جانوروں کو پیدا کرتے رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم ان کے نر و مادہ کے ملاپ سے ان کی نسل چلا دیتے ہیں۔ تو یہ جو پہلا مرحلہ ہے یہ اس وقت مارز بحث میں ہے۔ یعنی اس وقت دنیا میں، اگر یہ آخری زمانہ ہے، دنیا میں اگر کوئی مسئلہ بیان کیا جائے جو سب سے زیادہ علم کی دنیا میں زیر بحث ہے، اس کو متاثر کر رہا ہے، جو مذہبی بحثوں میں ایک بنیاد کی حیثیت اختیار کر گیا، وہ کیا ہے؟ پہلی پیدائش۔ یعنی یہی مسئلہ ہے۔ تو اب اس کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح فیصلہ فرمائیں قیامت سے پہلے کہ وہ جو پہلی پیدائش کا دور ہے اس کی ایک جھلک دکھا دیں۔ اسے زمین کا جانور غالباً اس لیے کہا گیا ہے کہ زمین کے پیٹ سے یہ براہ راست، دیکھیے غالباً اس لیے کہا گیا، پھر عرض کر دوں کہ ان تمام معاملات میں ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز محض تمثیل ہو۔ زمین کے پیٹ سے یہ براہ راست اسی طرح پیدا ہو جائے گا جس طرح تمام مخلوقات ابتدا میں پیدا ہوئی ہیں، چنانچہ اسی کے ساتھ، یعنی جیسے یہ واقعہ ہو جائے گا مختلف جگہوں پر جانور اسی طرح پیدا ہوتے نظر آ جائیں گے، چنانچہ اسی کے ساتھ ان تمام قیاسات کی حقیقت بھی واضح ہو جائے گی جو نظریہ ارتقاء اور اس طرح کے بعض دوسرے نظریات کی صورت میں اس وقت زیر بحث ہے۔ یعنی فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ فیصلہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسی کوئی نشانی انہی معاملات میں دکھاتے ہیں جن میں پھر فیصلہ انہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہاں اب یہ زیر بحث آ چکا ہے، اور یہ پچھلی روایت میں بھی تھا کہ نشانیوں کی ترتیب کیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ سب روایتوں کا استقصاء کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، وہ دو ہی ہیں بنیادی طور پر، وہ سامنے آ چکی ہیں۔ وہ دونوں نشانیاں بالکل آخری درجے میں پوری ہو چکی ہیں، اب ہر شخص ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے وقوع قیامت کی نشانیاں۔ تو اب وقوع قیامت کی نشانیاں تو اس وقت نمودار ہونا شروع ہوگی جب کہ قیامت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ اس معاملے کی بھی میں نے وضاحت کی اور لکھا ہے کہ پچھلی روایت کے پیش نظر، یعنی چونکہ پچھلی روایت میں یہ بحث ہو گئی تھی کہ پہلی نشانی کون سی ہوگی، پچھلی روایت کے پیش نظر انہیں جو یہ نشانیاں بیان ہوئی ہیں اس روایت میں، انہیں اس مرحلے کی نشانیاں سمجھنا چاہیے جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، یعنی جب گویا قیامت کی ابتدا ہو جائے گی اور لوگ منتظر ہوں گے کہ اب صبح یا شام کسی بھی وقت قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس کے بعد کسی وقت وہ آگ نمودار ہوگی جس کا پیچھے ذکر ہوا ہے، یعنی ایک نشانی آگ کا نمودار ہونا ہے، آگے اس کی تفصیل آئے گی، اور اس کے ساتھ ہی سور پھونک دیا جائے گا۔ قرآن میں ذکر آتا ہے کہ ایک سور پھونکا جائے گا، جیسے کہ آپ خطرے کے موقع پر سائرن بجاتے ہیں، پورا عالم اس کو سنے گا اور بس تباہ ہو جائے گی دنیا۔ چنانچہ اس لحاظ سے دیکھیے تو یہی آگ وقوع قیامت کی پہلی علامت بن جائے گی۔ یعنی یہ پہلی علامت میرا رجحان یہ ہے کہ اس لحاظ سے ہوگی کہ وہ وقوع قیامت کے مرحلے میں، ورنہ قرب قیامت کی نشانیاں تو 1946 کے قریب نمودار ہو گئیں اور اب دنیا دیکھ رہی ہے ان کو اپنی آنکھوں سے۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہے کہ ان روایتوں کی نسبت اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح ہے تو ان میں تطبیق کی یہی ایک صورت قرین قیاس ہے، ورنہ ماننا پڑے گا کہ پہلی نشانی کے بارے میں یہ تضادات راویوں کے تصرفات نے پیدا کر دی ہیں۔ یعنی دو ہی صورتیں ہیں، یا یہ پہلی نشانی کی بحث راویوں کی غلط فہمی نے پیدا کر دی ہے، انہوں نے بات بیان کی ہے، کسی کو کچھ یاد رہا، کسی کو کچھ یاد رہا، اور یا پھر یہی ایک تطبیق کی صورت ہے
کہ پہلی نشانی سے مراد آخری مرحلے کی پہلی نشانی ہے۔ اس روایت کے بارے میں یہی چند چیزیں تھیں جو بیان کرنا پیش نظر تھا۔ اس کے بعد ایک روایت اور ہے جس میں مختصر طریقے پر نشانیاں بیان ہوئی ہیں، اور پھر آخری روایت ہے جس میں 10 کی 10 ایک ہی جگہ بیان کر دی گئی ہیں۔ ان کا مطالعہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔